السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی طالوت بادشاہ کہ جس نے ناحق بہت سے مسلمانوں کا قتل کیا اور پھر اس کو قبرستان سے آوازیں آتی تھیں کہ تم نے ہمیں ناحق مار ڈالا۔ ایک روایت میں جو بھی آتا ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو سلطنت عنایت فرمائے اور لوگ خدا کے دشمنوں کو مار کر زیر کر دیں اور ہم پر ایک سردار بھی مقرر کر دے کہ ہم لوگ اس کی اقتدا میں اللہ کے لیے جہاد کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھی ایک جماعت قوم بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دے ہمارے واسطے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ بولا کہ یہ بھی توقع ہے کہ تم سے اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم نہیں لڑو گے۔ وہ بولے کہ ہم کو کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے اور ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو لڑائی سے پھر گئے، مگر تھوڑے ان میں سے اپنے عہد و قرار پر قائم رہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بہتر رہا، پھر جب ان بنی اسرائیل کی نیت پوری ہو گئی تو پھر غنیم مسلط ہوا، یعنی جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اطراف کے شہر ان سے چھین لیے اور خوب اچھی طرح سے ان کو لوٹا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور جو باقی بچ گئے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیجئے کیونکہ ہم بادشاہ کے بغیر لڑائی نہیں کر سکتے۔ طالوت ایک شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں سے، اور وہ کسی بھی انسان کے یا چوپائے چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک چوپایا ان سے گم ہو گیا۔ مالک چوپایا نے اس سے ان کی قیمت طلب کی اور ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ چوپائے کی قیمت دے سکتے۔ آخر ناچار ہو کر وہ حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس گئے کہ چوپائے کے مالک سے میری سفارش کریں تاکہ وہ اس چوپائے کی قیمت کو معاف کر دے۔ حضرت شموئیل پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام جالوت ہے۔ تب شموئیل پیغمبر نے ان کو غور سے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک شاخ یا ایک چھڑی جنت سے لا کر حضرت شموئیل نبی کو دی اور ان سے کہا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور اس کا نام بھی طالوت ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس چھڑی سے حضرت طالوت کا قد ناپا تو اس چھڑی کے برابر ان کا قد نکلا۔ پھر حضرت شموئیل نے قومی بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ کرے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور کہا ان لوگوں کو ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے تمہارے لیے بادشاہ کو۔ اور انہوں نے حضرت شموئیل نبی سے کہا کیسے اس کی سلطنت ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، کہ اتنا بھی نہیں کہ یہ ایک چوپائے کی قیمت ادا کر سکے، تو یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت شموئیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں زیادہ برکت دی ہے اور اس کے بدن میں قوت اور طاقت بھی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی ملکیت اور عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر ان سے کوئی التفات نہ کیا اور کہنے لگے اے نبی اللہ کے یہ ہم کو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے، تب ہم لوگ اس کو نبی مان لیں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت شموئیل نے کہا کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ تابوت سکینہ جو قوم عمالقہ تم سے چھین کر لے گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق یہ شخص واپس لے کر آئے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم پر قوم کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ بہت کمزور لاغر اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کہلانے کے قابل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل میں سے جس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہوگا اور وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے پاس جو سینگ ایک موجود ہے وہ جوش مارنے لگ جائے گا جس میں القدس کا تیل ہے تو وہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ لوگ آ کر اس لاٹھی کے سامنے اپنا قد ناپنے لگے کہ کس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی ہے، تو طالوت کے سوا اس کے قد کے برابر کوئی نہ تھا۔ جب وہ شموئیل کے پاس حاضر ہوا تو وہ سینگ جو تھا وہ طالوت کو دیکھ کر جوش مارنے لگا۔ شموئیل علیہ السلام نے اس سینگ سے اس کو تیل لگایا اور بادشاہت کے لیے اس کو نامزد کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے طالوت کو پسند کیا ہے اور اس کو اللہ نے علم بھی زیادہ دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو جنگوں اور لڑائیوں کا تجربہ بھی زیادہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عمومی طور پر اس کے پاس علم زیادہ تھا اور جسمانی صحت کاٹ والا نوجوان تھا، اور قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے سوا باقی سب سے زیادہ علم والا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے کیونکہ حکم بھی اسی کا اور مخلوق بھی اللہ کی ہے۔ اور پھر نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے ہانک کر لائیں گے، اور وہ صندوق جو ہے وہ جس کے دروازے کے آگے آئے گا وہی بادشاہ ہوگا۔ در حقیقت وہ صندوق جو تھا وہ طالوت کے گھر کے آگے آ کے رک گیا، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شموئیل نے طالوت کو دیکھ کر کہا کہ تم فلاں میدان کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم تابوت سکینہ پاؤ گے، وہ لا کر تم اپنی قوم کو دے دو۔ لہٰذا طالوت اس میدان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ بیل گاڑی پر جس میں 2 بیل باندھے ہوئے تھے، فرشتے اس کو ہانک کر لا رہے ہیں۔ طالوت جب اس کے قریب پہنچے تو بیل گاڑی پر بیٹھ کر ہانکتے ہوئے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی جماعت میں لے آئے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے خدا کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر کے دروازے پر پہنچا گئے، اور تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ تعجب اور حیران زدہ ہو گئے، اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اسی وقت ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اس پر طالوت نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اس قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ساتھ ہمارے جہاد کے واسطے۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ایک لوہے کی زرہ عنایت کی، اور پھر حضرت شموئیل کہنے لگے کہ یہ زرہ جس کے بدن پر پوری آ جائے گی اسی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بادشاہ جالوت کو ذلیل و خوار کر کے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ ایک روایت کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شموئیل سے رخصت ہو کر اپنے تمام غازیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو طالوت کے ہمراہ 80,000 آدمی تھے۔ طالوت کے ساتھ لڑنے کو گئے اور کچھ مخبروں نے جا کر جالوت کو خبر پہنچائی کہ طالوت ان سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ ناہنجار یہ خبر سنتے ہی اس نے اپنا لشکر جرار تیار کیا اور جنگ کے لیے وہ چل پڑا، اور جب کچھ دور وہ پہنچا تو طالوت نے ان سے اسی راستے میں مخاطب ہو کر کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پس جدا ہوا طالوت اپنی فوجیں لے کر تو اس نے اپنے نوجوان سے کہا، دیکھو اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے
بس جس نے پانی پیا اس نہر کا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر جو کوئی بھر لے ایک چلو پانی تو اپنے ہاتھ سے پھر پی گئے۔ مگر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک نہر کے ذریعے آزمایا کہ اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا اس میں سے چلو بھر کے پی لے زندہ رہنے کے لیے تو اس کے لیے کوئی باس پرس نہیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں نہر کے پاس پہنچے جو فلسطین کے پاس ہے، اس کا نہایت صاف اور شفاف پانی جس سے آب حیات ہوتا ہے، کچھ لشکریوں نے بوجہ مارے پیاس کے باوجود اللہ کے منع کرنے کے، طالوت بادشاہ نے بھی ان کو منع کیا کہ اس سے پانی نہ پینا، انہوں نے پانی پیا، اور کچھ نے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا اور وہ پیاسے رہے، اور چنانچہ ناچار ہو کر طالوت نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پانی پیتے ہی ان لوگوں کی زبانیں باہر نکل پڑی، یعنی ان کی زبانیں ان کے منہ سے نکل کر ان کے سینوں تک لٹک گئیں اور ان کے پیٹ پھول گئے، اور پھر اسی حالت میں وہ مردار ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا اور انہوں نے طالوت کا حکم مانا، وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک رہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب طالوت اپنے لشکر والوں کو لے کر الگ ہوئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے پانی نہ پیا ہاں وہ میرے ساتھ رہے گا، یعنی ایک چلو بھر جو پانی پی لے زندہ رہنے کے لیے اس سے کوئی باس پرس نہیں۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے اور اسی کا نام شریعت تھا۔ طالوت کا اپنے لشکروں کو اس دریا سے پانی نہ پینے کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے تھا، اور نبی کا حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، گویا ان کو اللہ نے آزمایا تھا۔ طالوت نے کہا کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوگا، اس سے پانی نہ پینے والا میرے ساتھ آئے گا، ہاں ساتھ چلو، اور یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ سعدی فرماتے ہیں کہ لشکر کی کل تعداد 80,000 تھی، 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 کا لشکر باقی رہ گیا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر تھی جو اس نہر کے ساتھ پار کر گئے تھے، اور یہ نہر عبور کرنے والے 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس لحاظ سے صدیق کا قول ٹھیک ہے، کیونکہ بیت المقدس کی سرزمین میں لڑنے والے لشکر کا 80,000 کی تعداد میں جمع ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اور اس کے ساتھ ایمان والوں نے اس نہر کو پار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کی قوت اور لشکر کی کثرت کی تعداد دیکھ کر مقابلہ میں اپنے آپ کو کمزور اور تعداد میں کم خیال کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی شاہ سواروں نے ان کو اس ثابت قدمی کی تلقین کی، اور وہ شاہ سوار بھی ایمان اور یقین والے جنگ و جدال اور تیز تلوار زنی پر صبر کرنے والے تھے۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ صبر کے ساتھ ہمیں ڈھانپ لے تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم مضبوطی سے جمائے رکھنا اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی رغبت و چاہت پوری کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، یعنی اللہ کی قوت و نصرت سے ان
को शिकस्त से दोचार किया, ना कि अपनी क़ुव्वत और तादाद और सामान हर्ब से, क्योंकि दुश्मन को कसरत तादाद और लड़ाई के सामान और असलहा के लिहाज पर से इन पर बरतरी हासिल थी। और सिद्दी ने राय बयान की है कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने 13 भाइयों में से सबसे छोटे थे। दरअसल दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बादशाह को सुना कि वो जालूत और उसके लश्करों को कत्ल करने पर उभार रहा था और कह रहा था कि जिसने जालूत को कत्ल किया मैं इसको अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूंगा और अपनी बादशाहत में उसको शरीक कर लूँगा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने गुलेल के साथ ज़बरदस्त अंदाज से पत्थर फेंकते थे। एक दफ़ा वो बनी इसराइल के साथ चल रहे थे कि एक पत्थर ने आपको आवाज़ दी कि मुझे पकड़ लो, मेरे साथ तुम जालूत को कत्ल करोगे। आपने उस पत्थर को पकड़ लिया। फिर थोड़ा सा आप आगे चले तो एक और पत्थर ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज़ देकर कहा कि मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनों को कत्ल करूंगा। आपने उस पत्थर को भी अपने पास रख लिया। अभी आप आगे ही गए थे कि तीसरे पत्थर ने आवाज़ दी। आपने तीनों पत्थर पकड़कर अपने थैले में डाल लिए। और एक और रिवायत में यूँ भी बयान किया जाता है कि जब तालूत ने अपने लश्कर को उस नहर से पानी पीने से मना किया और उनके बावजूद मना करने के जब उन्होंने वहाँ से पानी पी लिया तो उनकी ज़ुबानें बाहर निकल पड़ी और उनके सीने तक आ गई और उनके पेट फूल गए और उसी हालत में उन लोगों ने मरना शुरू कर दिया। आपके पास 80,000 का लश्कर था जिसमें से कुछ लोग आपके पास बाकी रह गए और 313 जालूत की लड़ाई में रहे और इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके भाई वगैरह भी लश्कर के साथ थे। रास्ते में लश्कर के साथ आते वक्त 3 पत्थर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिले और वो कहने लगे कि हमको भी उठा ले जाओ, हम जालूत को कत्ल कर डालेंगे। ये पत्थरों की आवाज़ सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने थैले में रख लिया। इधर तालूत के लश्करियों ने कहा कि जालूत बादशाह के मुकाबले में हम बहुत थोड़े हैं और जालूत बादशाह का लश्कर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम में उनसे मुकाबले की सकत नहीं। लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखते थे वो कहने लगे कि अगरचे हम तादाद में थोड़े हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारा हामी व मददगार होगा और अल्लाह ताला हमें मजबूती अता फरमाएगा। इस काफिर कौम पर जालूत ने जब तालूत के लश्कर की तरफ देखा और इनकी दलेरी पर वो हैरान हुआ और फिर इसको शर्म आई इस बात से कि हम 1 लाख आदमी हैं और इन 313 ज़ईफ़ आदमी से हमको लड़ना, कुछ जवान मरती नहीं। फिर उसने तालूत के पास ये पैगाम भेजा कि जो सिपाही तू लड़ने को लाया है ये मेरी लड़ाई के काबिल नहीं, बेहतर है कि तू लड़ाई के ख्याल बातिल को तर्क कर दे और मेरी अतात कबूल कर, और अगर तू ये नहीं चाहता है तो फिर मेरा सामना कर और मैदान में आ जा। ये सुनकर तालूत ने हुक्म दिया कि अपने लश्करियों को कि तुम में से कोई एक ऐसा है कि जालूत मरदूत का सर काट कर मेरे पास ले आए। और फिर जालूत मरदूत को ये कहला भेजा कि हम लोग तो अल्लाह की राह में लड़ने आए हैं, तू ये मत गुमान कर कि सिपाही मेरे तादाद में कम है और तेरा लश्कर इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। याद रख अल्लाह ताला मेरा बुजुर्ग है, वो मुझको गालिब करेगा तुझ पर। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि अल्लाह के फजल व करम से थोड़ी जमात गालिब हुई बड़ी जमात पर, क्योंकि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। बस अचानक एक ही लम्हे में एक नौजवान सलाह पोश घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर मुखालिफ लश्करगाह से सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जालूत हूँ और मैं तुम सब के लिए अकेला काफ़ी हूँ, तुम मेरे सामने आते जाओ। ये बात सुनकर तालूत ने अपने लश्कर से फरमाया कि तुम में से कोई है जो इस मरदूत का सर काट कर ले आए तो मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और इसके अलावा मैं अपनी बेटी से उसका निकाह भी कर दूंगा। आखिर किसी ने जवाब न दिया। ये देखकर तालूत बहुत सुस्त हो गया और कहने लगा, अब जालूत लाइन हम पर हमला करेगा और कौम बनी इसराइल में से कोई भी इसके मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सकता।
اور اس مردود سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، لہٰذا اسی وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنے سر پر تلوار رکھے ہوئے لباس حریر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت کو آ کر سلام کیا اور کہنے لگا، فکر مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا اور انشاءاللہ میں اس کو مار کر رہوں گا۔ طالوت بولا کہ کس قوم سے ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے 6 بھائی ہیں جو اس لشکر میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے پہلے کبھی لڑائی کی ہے؟ وہ کہنے لگے، اکثر میں سبا اور درندوں سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اس وقت 2 بھائی ان کے طالوت کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے طالوت سے کہا کہ اے طالوت، داؤد کبھی کسی لشکر سے نہیں لڑا، جو یہ کہتا ہے حضور غلط ہے، اس نے تو کبھی لڑائی دیکھی بھی نہیں، تو وہ جالوت جیسے قوی ہیکل سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ جبکہ جالوت تو جنگ آزمودہ ہے، یہ اس سے کیسے لڑے گا؟ بس طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ زرہ پہنائی جو زرہ ان کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے دی تھی، اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب طالوت کو وہ زرہ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر پوری آ جائے گی وہی لڑائی فتح کرے گا اور وہی بادشاہ بنے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ طالوت نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے بدن پر یہ زرہ پوری آ جائے گی اسی کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کافر مارا جائے گا۔ بہر صورت وہ زرہ ہر ایک کو پہنا کر لشکر میں دیکھی گئی، مگر وہ کسی کے بدن پر پوری نہ آئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زرہ کو جب پہنا تو ان کے بدن پر وہ زرہ بالکل ٹھیک آ گئی۔ پھر طالوت نے ان سے کہا کہ تم جنگ میں جاؤ اور جالوت مردود تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ جالوت کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ بس انہوں نے عہد موقت کر کے وہ زرہ پہن کر اور وہ 3 پتھر جو حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جالوت کو مار ڈالیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ تینوں پتھر لے کر لشکر کے ساتھ سامنے آ گئے۔ مزید انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جالوت کو کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کے گھاٹ اتارا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔